بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خلا کے بارے میں ہماری بات شروع ہوئی تھی پچھلے درس میں. آج آپ کے سامنے اسی خلا کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی. جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا پچھلے ہفتے کہ پہلے تو ہم وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جو خلا کے تعلق سے آئی ہوئی ہے. اور یہی طریقہ ہے، ہم لوگوں کا پڑھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، دین سکھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم حدیث پہلے پڑھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کسی خاص مسلک، چاہے کوئی بھی مسلک ہو، حنبلی مسلک ہو، حنفی مسلک ہو، شافعی مسلک ہو، مالکی مسلک ہو، جیسے عام طریقے سے یہ مسلک کے ماننے والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے اپنے مسلک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، مسئلہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی جو ہے حدیث وغیرہ پیش کرتے ہیں اور حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق کر کے پیش کرتے ہیں. تو ہمارا وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. وہ شروع سے ایسے ہی یہ درس چل رہا ہے کہ پہلے حدیث پیش کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، اور اسی حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو خلا کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ ایک ہی حدیث ہے یہ، یعنی مطلب اگر محدثین کے اصول کے لحاظ سے بات کریں گے تو یہ کئی حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن واقعہ ایک ہے. کئی حدیثیں کا مطلب یہ ہے کہ کئی صحابی نے اس کو بیان کیا ہے، تو ہر صحابی کی ایک جو ہے حدیث وہ مانی جاتی ہے. تو اس کو کاؤنٹ جب کرتے ہیں حدیث، تو محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ جب صحابی ایک ہوتے ہیں تو حدیث ایک ہی ہوتی ہے. لیکن اگر صحابی الگ الگ ہیں، ایک ہی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی الگ الگ ہیں، تو اتنی حدیثیں وہ شمار کی جاتی ہیں جتنے صحابی نے اس کو روایت کیا ہوگا. تو اصل میں یہ ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، خلا کا واقعہ. اور اس واقعے کو کئی صحابہ نے بیان کیا ہے. وہ ساری روایتیں، یا سب نہیں تو چند روایتیں اس میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے آج. لیکن قصہ ایک، صحابی یہ جو ہے جن کا یہ معاملہ تھا، اور ان کی بیوی، تو جنہوں نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی یا ان کے گھر والوں نے شکایت کی تھی. تو قصہ وہ ایک ہی ہے. وہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ جاءت امرأة ثابت بن قیس بن شماس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت، تو انہوں نے کہا،
या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का तरीका यही था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुखातब करके वो पेश करते थे कोई बात, तो यही कहते थे या रसूल अल्लाह। ये बहुत लंबे चौड़े जो अलकाब आजकल आप सुनते रहते हैं खतीबों और मुकर्रिरीन की ज़बानी, ये सहाबा का तरीका नहीं था। आज तो ये हालत है कि किसी मौलवी को, किसी आलिम को, किसी खतीब को, आलिम भी ना हो, खतीब हो, सिर्फ मुकर्रिर हो, तकरीरें करता हो, उसको थोड़ा अलकाब की कमी कर दे तो उसके बाद वो नाराज हो जाएगा कि मेरी इज्जत नहीं की गई, ये उलमा का एहतराम नहीं करते हैं, मुख्तलिफ जो है टाइटल लोगों पर चिपका देते हैं कि ये उलमा का एहतराम नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में किसका एहतराम हो सकता है। लेकिन ये हदीस है, मैं आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा कर रहा हूँ। तो हम लोगों का तरीका यही होता है कि हदीस पढ़ाते हुए उससे जो और भी दूसरे मसाइल रहते हैं ना, वो भी पेश कर देते हैं बीच बीच में। तो ये भी एक चीज थी जो है आपके सामने आई, हदीस के अल्फाज जो है ये आए कि फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, तो मैंने ये बात भी पेश कर दी आपके सामने। उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, और भी उसके साथ कुछ ज्यादा लक़ब नहीं लगाया, तारीफों के पुल नहीं बांधे। कहा क्या कहा, फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी मा आतिबु अलैहि फी खुलुक़िन वला दीन। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी मा आतिबु अलैहि, मैं इनके ताल्लुक से, अपने शौहर यानी साबित बिन कैस के ताल्लुक से कुछ ज्यादा जो है आयब नहीं लगाती, फी खुलुकिन, उनकी अखलाक के बारे में, वला दीनिन, ना उनकी दीनदारी के बारे में, यानी दीन पर, इस्लाम पर अमल करने को लेकर के, उनके दीनदार होने को लेकर के, उनके बाअखलाक होने को लेकर के मैं कोई ऐब नहीं लगाती उनके ऊपर, यानी इसके बारे में मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। ये बयान कर रही हैं उनकी बीवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के, और क्या कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साबित बिन कैस की दीनदारी या उनकी दीनदारी और उनकी अखलाक को लेकर के कोई बात आपके सामने मैं नहीं कह रही। जी, यानी मैं उनसे अलग तो होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अलग होने का सबब वो नहीं है, वो नहीं है कि उनके अखलाक में कहीं कोई कमी है या उनके दीन के लिहाज से कोई कमी है, मैं इसके ताल्लुक से कोई बात आपसे नहीं कह रही। लेकिन फिर क्या है मामला, फिर क्यों जो है ये खुला चाहती है, क्या मामला है इसके। वो खुला लेने के लिए आई हुई हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के अपने शौहर के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि बात करने का अंदाज क्या है, ये चीजें नोट करनी होती। तो खुला के बारे में यही एक हदीस है, तो हदीस को भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। क्या कहती हैं कि इन्नी मा आतिबु अलैहि फी खुलुकिन वला दीन, कि मैं उनकी अखलाक या उनकी दीनदारी को लेकर के उनके ऊपर कोई ऐब नहीं लगाती, मेरी कोई नाराजगी उनके ऊपर, उनकी अखलाक और उनकी दीनदारी को लेकर के नहीं है, मेरी नाराजगी इस पर नहीं है, मेरी शिकायत ये नहीं है दीनदारी के लिहाज से या अखलाक के लिहाज से। लेकिन क्या है, फिर क्या कहती है, वलाकिन्नी अकराहुल कुफ्र फिल इस्लाम, लेकिन मैं इस्लाम के बाद कुफ्र को नापसंद करती हूँ। वलाकिन्नी अकराहुल कुफ्र बादल इस्लाम, अब मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम के बाद फिर से कुफ्र की तरफ हम लौट जाए, मुझे ये चीज बहुत नापसंद है, और ये मोमिन के ईमान का तकाजा भी है। और जिस शख्स के दिल में ईमान दाखिल हो जाता है ना, ईमान की बशाशत, ये भी सही बुखारी की एक हदीस है
تو جس کے دل میں ایمان کی بشاشت داخل ہو جائے تو پھر چاہے جو بھی ہو جائے میرے بھائی، وہ کفر میں لوٹنے کو کبھی پسند نہیں کرے گا، ہر تکلیف برداشت کر لے گا، لیکن کفر میں لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آدمی آگ میں جھونک دیا جائے، اس کو ڈال دیا جائے، جیسے کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مجھے اسلام میں کفر جو ہے پسند نہیں۔ اب میں مسلمان ہوں، میں کفر کو پسند نہیں کر سکتا، ناپسند کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کہیں کفر کا معاملہ ہو۔ یہ کیا کفر انہوں نے مراد لیا ہے؟ بعض شرح لکھنے والوں نے اس میں لکھا ہے کہ کفر سے مراد یہاں پر کفران العشیر ہے۔ کفران العشیر، عشیر جو ہے شوہر، کفران یہ ناشکری کے معنی، یعنی شوہر کی ناشکری مجھ سے نہ ہو جائے، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ پھر یہ وہ معنی ہو گیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، جس میں آپ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ اور جب ایک خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے، تو آپ نے کہا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لوگ لعن تان بہت کرتی ہو، زبان سے کچھ بھی جو ہے بول دینا، یہ چیز تمہاری جو ہے اب تمہاری طرف سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی زبان پر اتنا کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا آپ نے سبب کہ تم شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہو۔ تو وہ ناشکری والا معاملہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی مجھے ڈر ہے، اور میں ناپسند کرتی ہوں اس بات کو کہ اپنے شوہر کی ناشکری کروں، ناشکری بن کر کے رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اسی لیے میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اور مجھے ان کی دینداری کو لے کر کے، ان کے اخلاق کو لے کر کے مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میری شکایت جو ہے وہ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی ناشکری کروں گی، میں شکر گزار بن کر کے نہیں رہ پاؤں گی ان کے ساتھ۔ یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچو ذرا جو ہے کیا جو ہے انداز ہے، یہ ذرا بڑا جو ہے پیارا انداز ہے شکایت کرنے کا بھی، کتنا پیارا انداز ہے۔ ابھی ہمارا کیا ہوتا ہے معاملہ، ہمارے پاس چونکہ کیس آتے رہتے ہیں نا بہت سارے جو ہے، تو اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے دونوں طرف سے، اور شوہر اور بیوی کی طرف سے کم، ان کے گھر والوں کی طرف سے اور زیادہ، کہ دنیا جہاں کے جتنے بھی عیب ہوں، اگر لڑکی والے ہیں تو لڑکے میں یا لڑکی کے گھر والوں میں وہ سارے عیب گنا دیں گے، اور اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی کے تعلق سے اور لڑکی کے گھر والوں کے تعلق سے سارے عیب دنیا کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں نا یہاں پائے جاتے ہیں، نہیں اس سے مطلب نہیں ہے، جو تصور میں آ سکتے ہیں نا وہ سارے عیب گنا دیں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ایک طریقہ جو آج کے دور میں ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو خلا کا مطالبہ کر رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح مطالبہ ہے، تو اپنی بات کو تھوڑا باوزن کرنے کے لیے، اس میں وہ ویٹ جو ہے ڈالنے کے لیے کیا ہے، الٹے سیدھے سارے ایپ لگا دو۔ یہاں کیا ہے معاملہ، ابھی دو ایک روایت میں یہاں تک الفاظ پائے جاتے ہیں اس میں کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتے تھے ثابت بن قیس، انہی کی بات ہے، یہاں نام کا بھی ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری بعض روایتوں میں جمیلہ نام ذکر کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں زینب ذکر کیا گیا ہے، اور جو ہے مختلف روایتوں کے لحاظ سے ان کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے تھوڑا الفاظ میں یعنی کافی اختلاف بھی ہے حدیثوں میں اس قصے کو لے کر کے کہ یہ جو ہے کس کی بیٹی تھی۔ بعض روایتوں میں بنتو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی تھی۔ بعض روایتوں میں اس طرح سے الفاظ بھی ہیں کہ جو ہے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی بہن تھی۔ جو بھی ہے معاملہ، شکایت کرنے کا بھی
بعض روایتوں میں آگے چل کر کے کچھ روایتیں اور پڑھوں گا، اس کا بھی ترجمہ کر دوں گا، میں تو یہ شرح صرف اسی ایک حدیث کی کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بقیہ بعض حدیث کی کتابوں میں تھوڑے الفاظ الگ ہیں، وہ بھی جو ہے تھوڑا اشارہ کر دوں گا۔ تو ایک روایت میں تو یہ بھی ہے نا کہ ان کے بھائی نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے شوہر کو لے کر کے، کہ ان کے شوہر نے ان کو اتنا مارا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے ذہن میں رکھیے، یہ سب چیزیں جو ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان سے اخلاق کو لے کر کے، ان کی دینداری کو لے کر کے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک روایت میں یہاں تک بیان ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور اسی وجہ سے ان کے بھائی نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور جو ہے وہ خلا کے مطالبے کا جو مسئلہ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ بڑی جو ہے یعنی اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور ان کا معاملہ صحیح نہیں تھا ان کے ساتھ جو ہے۔ تو یہ ہے نسائی کی روایت ہے سنن نسائی کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس، میں تھوڑا الفاظ وہ بھی آپ کو تھوڑا یاد دلا دوں تو پھر صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کی طرف پھر آئیں گے۔ ربیع بنت معوذ اس سے روایت کرتی ہیں، یہ خاتون کی روایت ہے، ربیع بنت معوذ، کہ ان ثابت بن قیس بن شماس ضرب امرأته فکسر یدها، کہ ثابت بن قیس بن شماس نے اپنی بیوی کو مارا، اتنا مارا کہ فکسر یدہا، ان کا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ وہی جمیلۃ بنت عبداللہ ابن ابی، اور یہ جمیلہ یعنی ان کا نام جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی ابن سلول، پورا جو ہے نسب ذکر کریں گے تو یہ آئے گا۔ فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بھائی آئے۔ اس روایت میں یہ فرق ہے کہ بھائی آئے اور انہوں نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ثابت جو ہے میری بہن کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو آپ نے ثابت کو بلا بھیجا۔ تو یہ بھی سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ روایت تو بتا رہی ہے کہ ان کی طرف سے زیادتی تھی ثابت بن قیس کی طرف سے، اور ان سب زیادتیوں کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہیں ان کی بیوی جب شکایت کر لے کر کے آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی شکایت نہیں ہے ان کی بیوی کی طرف سے، یہ اصل میں خلا کے مطالبے کے لیے آئی تھی، یہ الگ ہونا چاہ رہی تھی۔ تو اس موقع پر یہ اور چاہتی تو 10 لگا کر کے جتنا پایا جاتا نا اس سے بھی زیادہ جو ہے ذکر کر کے اپنے مطالبے کو اور وزندار کرنے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو یہ چیزیں ان حدیثوں سے سیکھنے کی ہوتی ہے۔ حدیث خلا کے بارے میں ہے لیکن اس میں سیکھنے کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک معاملہ یہ ہے، اور یہ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں کہ کبھی کسی کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت ہے اور ہمیں تو وہ سب کسی کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے، کسی کا عیب پہلے تو پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو جاتی ہے بیان کرنا مجبوری ہے، جیسے اب یہی اب ان کو خلا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں تو پوچھیں گے بھی نا کہ کیوں آپ کو خلا چاہیے، ایسا کیا ہو گیا؟ تو اب خلا چاہیے، اس کے لیے اگر کوئی ایک سبب بھی، ایک ریزن بھی جو ویلڈ ریزن ہے پیش کر دے تو کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ آپ کو اپنا مطالبہ ہی نہ کر جو ہے چاہیے کہ خلا ہمیں چاہیے، بس اتنا ہی نہ ہے، آپ 10 عیب بھی بیان کر دو تب بھی خلا ہی ملے گا، ایک بیان کرو گے تو بھی خلا ہی ملے گا۔
تو یہ کیا ضرورت ہے کہ خواہ میں جو ہے پورا جو ہے ایک شکایتوں کا پورا ایک دفتر کھول دیا جائے، ایک لمبی سی جو ہے لسٹ جیسے کورٹ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، ایسا اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ غیر اسلامی طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا اسلامی طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ایک جو ہے ریزن بتائیے، ویلڈ ریزن اگر ہے تو قاضی جو ہے اسلامی جج جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی بات کو مان کر کے جو ہے ٹھیک ہے، آپ کو جب آپ نہیں رہنا چاہتے تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اسلام میں کہیں بھی زبردستی کا کوئی سودا یہ ہے ہی نہیں۔ شادی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، میرے بھائی جائز ہی نہیں ہے زبردستی کرنا۔ تو اس لحاظ سے اگر لڑکی نہیں رہنا چاہ رہی ہے، وہ آ کر کے بیان کر دے گی کہ بھائی اس وجہ سے ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوچھا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو خلا چاہتی ہے تو لڑکے کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، جیسے اب آج کے دور میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آج تو بہت ضرورت پڑتی ہے اس کو پوچھنے کی کہ اس کا کسی کے ساتھ پہلے سے کوئی چکر ہو، کوئی اس طرح کی چیز رہی ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ رہیں، گھر والوں نے زبردستی شادی کر دیا، چپ رہ گئی، اس موقع پر خاموشی اختیار کی، اور اب یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی طرح سے مجھے میرے گھر واپس بھیج دے۔ تو اب اس کے بعد گھر والے جب چونکہ اب کھلا لے کر کے گھر پہنچے گی تو گھر والے پھر راضی ہو جائیں گے، جس سے چاہے گی شادی کرے گی، اس کی بات مان لے سکتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ یا بعض جو ہے خواتین اس کو سامنے رکھ کر کے کرتی، تو اس میں تو شوہر کا کوئی معاملہ نہیں ہے نا۔ تو یہاں ذرا قاضی کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ کیوں جو ہے ایسا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ بات کر سکتا ہے اس عورت کے ساتھ، کیونکہ خلا میں ایک فدیے کا ایک مسئلہ ہے، تو فدیے میں یہ چیز خاص طریقے سے نوٹ کی جاتی ہے کہ کس کی وجہ سے یہ خلا ہو، اصل کیا کمی کہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات کہ کوئی ایک سبب بھی بیان کر دے اور اس سے کام ہو جائے گا تو ختم بات، دسیوں عیب ہوں گے اس کے اندر، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی مارنے کی وجہ سے یا کچھ جو ہے ان کی طرف سے جو زیادتی ہو جاتی تھی ان کے خلاف، اور وہ بھی کیوں ہوتی تھی، وہ چیزیں بھی جتنا میں نے سمجھا ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اسے بھی۔ تو وہ بھی کیا ہے، ان شکایتوں کو آ کر کے انہوں نے نہیں بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھیں، یہ کوئی بہت بڑی بات اس زمانے میں نہیں تھی کہ شوہر نے بیوی کو مار دیا۔ یہ جو ہے یاد رکھیے گا یہ مسئلہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے تاکید کرتے تھے اپنے صحابہ کو، آپ نے جو تربیت کی تو اس میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھی طرح سے رہنا، اس کی بڑی تاکید کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں مردوں کی طرف سے ہوتی تھی، ہو جاتی تھی، یہ کوئی بہت زیادہ تعجب کی بات اس زمانے کے لحاظ سے نہیں۔ یہاں تک کہ اس خاتون نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ان کو خلے کا مطالبہ ہے ان کی طرف سے تو اس کا ذکر نہیں کیا، اس روایت کے لحاظ سے یہی بات ہے۔ اور جو دوسری روایت میں ذکر ہے نا، وہ ان کے بھائی کا ذکر ہے اس میں، کیونکہ بھائی نے یہ بات کہی، عورت نے خود یہ بات نہیں کہی۔ تو اب یہ پھر کیوں چاہ رہی تھی کھلا؟ یہ کہہ رہے کہ یہ تو کہہ رہے کہ مجھے ان کی دینداری یا ان کے اخلاق کو لے کر کے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہی تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں ناشکری کر جاؤں گی، ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ سمجھنے، تو کئی حدیثیں کئی روایتیں ملا کر کے پورے واقعے کو سمجھتے ہوئے یہ بات میرے سمجھ میں آئی کہ ان کو جو شکایت تھی، اصل جو ہے مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ثابت بن قیس ان کو پسند نہیں تھے،
یہ ان کو پسند نہیں کرتی، اور پسند نہ کرنے کی وجہ سے جب ایسا معاملہ ہو کہ لڑکی جو ہے یا عورت اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، ہو گیا نکاح، نہیں دیکھا بس نکاح ہو گیا، پسند نہیں ہے، تو جب دل کے اندر محبت نہ ہو، یاد رکھیے گا یہ سینٹینس، دل کے اندر محبت نہ ہو تو پھر یہ ناشکری والا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ عورتیں وہی ناشکری کرتی ہیں یا اپنے شوہروں کی ناشکری انہی عورتوں سے ہوتی ہے جو عورتیں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، چاہ کر بھی ان کے دلوں میں اپنے شوہر کی محبت نہیں آتی ہے۔ اور جن عورتوں کے دلوں میں محبت یہ آ جاتی ہے شوہر، تو پھر کچھ سختیاں بھی ہوں، کچھ پریشانیاں بھی ہوں، تو صبر کر کے آرام سے رہتی ہے، کبھی اس طرح کے مطالبے لے کر کے نہیں جاتی۔ ناشکری کا معاملہ کہاں آتا ہے؟ جہاں پہ دل میں محبت نہیں، اور جہاں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ بڑا خیال ہوتا ہے اس وقت کہ بھائی وہ دیکھیے میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ احسان ہے شوہر کا، یہ خیال کرتا ہے۔ وہ تو جو ہے تھوڑی سی چیز بھی ہوگی تو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے گی اچھائیوں کو، جو ہے کیونکہ محبت ہمیشہ انسان کی اچھائیاں دیکھتی ہے، اور جب محبت کا پردہ آنکھ پہ پڑا ہو تو عیب نظر نہیں آتا، صرف خوبیاں نظر آتی۔ یہ ایک حقیقت۔ یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل بظاہر جیسا ہم کو روایتوں سے لگتا ہے کہ ان کی جو شکل و صورت تھی، کیونکہ اخلاق کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی، دینداری کی بات آ گئی کہ نہ دینداری سبب ہے نہ اخلاق ان کے سبب ہے۔ یہ شکایت نہیں تھی بیوی کو جو شکایت تھی کہ میں ناشکری کر جاؤں گی، کیونکہ جب دل میں محبت نہیں ہے تو پھر عورت چاہ کر بھی شوہر کی شکر گزار نہیں بن پاتی ہے۔ شادی کے بعد دل میں محبت جب آ جاتی ہے شوہر، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ڈال دیتا ہے، محبت اگر آ جاتی ہے تو پھر سمجھیے کہ بہت سی کمیاں ہوں تو بھی عورت برداشت کرتی ہے اور رہتی ہے۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد کہنے کا یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ناشکری کا ڈر ہے، اور ناشکری کا کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ چیز ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ویلڈ ریزن ہے یہ، اگر اس کی وجہ سے اب قردنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا ہو کیوں ایسا ہے، تم کیوں ایسا کہہ رہی ہو، وہ سب بھی کچھ بھی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا ان سے۔ بیوی کو کیا کرنا ہوتا ہے شوہر کے ساتھ؟ بیوی جب شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ بیوی اس کی فرما بردار رہے، شکر گزار بن کر کے رہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن جہاں مسئلہ ایسا ہونے لگے کہ نہیں، بیوی جو ہے محسوس کرتی ہے نہیں بھائی میں تو ان کی، جب دل سے نہیں چاہتے ہیں نا تو بات بھی ماننے کو دل نہیں چاہتا، اچھی بات بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو ابھی ایک روایت میں نے سنائی کہ انہوں نے اتنا مارا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کے بھی ہاتھ اٹھانے کی وجہ یہی ہوگی۔ وہ کیا وجہ ہوگی؟ کہ چونکہ یہ پسند نہیں کرتی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پسند نہیں کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں بیوی کی طرف سے بھی کہ شوہر کو تاو آ جاتا ہے، تو ہاتھ اٹھانا اس زمانے میں کوئی بہت بڑا عیب نہیں مانا جاتا تھا یہ، اور ایسا ہو جاتا تھا، لوگ اٹھاتے بھی تھے۔ اور بھی بعض صحابہ کے بارے میں باتیں ہیں اس طرح کی کہ جو ہے وہ بیویوں کو مارتے ہیں یا اس طرح کی باتیں جو، تو ان سے بھی جو یہ چیز ہو جاتی
یہ تو ساتھ میں رکھنا چاہتے تھے ان کو، اور اسی وجہ سے وہ جب ان کی بات نہ مان کر کے ناپسندیدگی کا جو ہے اظہار ان کی طرف سے ہوتا رہا ہوگا، تو غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، غصے کی حالت میں ان سے اس طرح کی حرکت بھی ہوتی ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، ایک ویلڈ ریزن کہ بھئی مجھے نہیں پسند ہے، اس آدمی کی شکل مجھے نہیں پسند ہے، اور میں اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اگر رہوں گی تو زبردستی میں وہی ہوگا کہ ناشکری بنوں گی، اور جو ہے اطاعت نہیں کروں گی، بات نہیں مانوں گی، جب پسند نہیں کرتے ہیں تو بات ماننے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بڑی امانت داری اور بڑی جو ہے دیانت داری، بڑی سچائی کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے حق ہے اسے بیان کر دو، لمبا چوڑا جو ہے یہ ہے ایسا ہے الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو حق ہے، جتنا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں کھلا چاہیے، اس کو پیش کر دیا، بس ختم بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پریتنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، میں اب سب سے یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی جو ہے اگر شادی کیا ہے پسند نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ شادی کبھی بھی زبردستی کا سودا یہ بہت دنوں تک نہیں نبھتا ہے، اور خواہ مخواہ اس کو کھینچ کر کے لے کے جانے میں بہت پریشانیاں بعد میں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے تو دیکھ لو اس کو، پہلے نکاح سے پہلے دیکھ لو۔ اور علماء نے جو ہے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اگر چاہتی ہے کہ دیکھ لے پہلے اپنے جو ہے ہونے والے شوہر کو، تو اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ دیکھ لے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ بعد میں یہ سب چیزیں نہ پیش آئے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ پسند ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے، اور خلا لینا کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے، یا جو ہے شوہر کو پسند نہیں ہے تو طلاق دینے کا مسئلہ ہے، جو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اس کی وجہ سے جو ہے فوری طور پر یہ مسئلہ جو ہے رشتے کے ٹوٹنے کا، تو یہ پہلے اسی لیے اجازت دی گئی دیکھ لو۔ تو یہاں پر جو لگتا ہے کہ اگر اس کو پسند نہیں ہے تو خواہ مخواہ ان کو مجبور کیا جائے، نصیحت کیا جائے کہ نہیں آپ رہو ان کے ساتھ، دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے الگ ہونا، مجبور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا۔ اس کے بعد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ان کا وہ باغ جو ہے واپس قبول کر لیجیے۔ ایک باغ دیا تھا انہوں نے مہر میں، اصل شادی جو ہوئی تھی نا ان کی ثابت بن قیس بن شماس کی اس خاتون سے، جس کا بعض روایتوں میں جمیلہ نام، بعض روایتوں میں زینب، یعنی جو بھی ہم نام اس لیے نہیں ذکر کر رہے کہ نام الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی جو بیوی تھی یہ، ان سے جو نکاح ہوا، مہر کیا دیا ہے؟ باغ ہوا جو ہے مہر، بلکہ بعض جو ہے روایتوں میں تو باغ سے بھی کہیں زیادہ کی بات بھی ہے۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے باغ کے تعلق سے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، باغ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ ٹھیک ہے آپ خلا چاہتی ہو ان سے، تو کیا وہ جو باغ انہوں نے دیا ہے اس میں نکاح میں مہر کے طور پر، کیا اسے واپس کر دو گی؟ یہ سوچ لو پہلے، کیونکہ یہ خلا کا معاملہ ہے، خلا میں واپس کرنا پڑے گا مہر۔ اب تمہاری طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، وہ تو نہیں نا طلاق دے رہے ہیں، تم کو چھوڑ تو نہیں رہے ہیں، اب بیچارے نے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ بیوی ہے اور تم رہنا نہیں چاہ رہی ہو ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ چیز تو اس کو واپس چلی جانی چاہیے، کسی اور سے شادی کرے گا تو اسے مہر دے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے نا، اس کو واپس کر دو گی نا؟ یہ پوچھا آپ، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی کیس آئے ہیں ہمارے پاس کہ بیوی جو ہے بڑی چالاکی کے ساتھ شوہر کا جو بھی مال وغیرہ ہے، حتیٰ کہ اس کا بینک بیلنس بھی اپنے جو ہے اکاؤنٹ میں پورا کرنے کے بعد خلا کا مطالبہ کرے، اور اس کے بعد کریں گے تو سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے، جو صرف مہر ہے اتنا میں واپس کر دوں گی۔ اور ٹھیک ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ زیور دیا ہے تو اس لیے اس نے دیا تھا کہ وہ آپ کی بیوی، وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیا اس نے، کہ بیوی اس کے لیے بنے گی، سنورے گی۔ اب جب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی اور وہ رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ سب واپس ہونا چاہیے۔ تو یہ کبھی جو ہے شکل نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں، ہم نے جو ہے زیادہ جو ہے مال تو ان کے پاس سے اینٹ لیا ہے، اب ان کو جو ہے چھوڑو، کسی اور سے کر لیں گے، ہمارے پاس تو اچھا خاصا بینک بیلنس ہے۔ تو یہاں وہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس زمانے میں مہر جو، دیکھیے ایک پورا باغ جو ہے مہر میں دیا ہوا ہے، تصور کیجئے ذرا، جو ہے باغ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب یہ جو آدمی بہت خرچ کر کے شادی کیا ہے، تو اسی لیے اسی امید پر تو کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت شکل صورت اتنی اچھی نہ ہو ان کی جو انہیں پسند نہیں ہے، لیکن اتنا جو ہے دیا ہے انہوں نے، تو کم سے کم وہ سب چیزیں تو ذہن میں رہنی چاہیے نا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب جو ہے شکل صورت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے آدمی، لیکن مال ہوتا ہے اس کے پاس، تو لڑکیاں ان کے ساتھ بھی آرام سے رہتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چلو اچھا خاصا مال ہے نا ان کے پاس، تو جو ہے ہمارے لیے خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور جو ہے اچھی خاصی جو ہے وہ اس میں مہر وغیرہ بھی ایسے موقع پر رکھوا لی جاتی ہے ان کی مالی حالت کو دیکھ کر کے۔ تو آدمی دیتا ہے اسی نیت سے نہ دیتا ہے، اسی لیے نہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہماری شکل اتنی اچھی نہ صحیح، تو کم سے کم بیوی کا جو ہے، جو دوسری ضروریات ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، تو بیوی کے دل میں ایک طرح سے محبت اور شکر گزاری کا ایک جذبہ رہے گا۔ لیکن چونکہ وہ شکل ہی پسند نہیں تھی وہ، تو وہ شکر گزاری نہیں آ پائے گی نا ان کے پاس۔ تو یہ بڑی، میں اس کو بڑی خوبی سمجھتا ہوں اس خاتون کی، کہ انہوں نے جو سچی بات تھی، دل کی بات، آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ میں شکر گزاری نہیں کر پاؤں گی چاہے جتنا بھی میرے اوپر خرچ کرے، کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا اپنا وہ باغ واپس کر دو گی جو دیا ہے وہ مہر میں؟ تو قالت نعم، فوراً کہا ہاں ہاں۔ ارے کسی بھی طرح سے مجھے پیسوں کی، یعنی ہم آج کی زبان میں کہنا چاہیں اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پیسوں کا کوئی لالچ نہیں، پیسوں کا، سامان کا، یا کیا مہر ہے، کتنا مہر دیا، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے ان سب چیزوں کا کچھ ہو نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، مجھے تو بس یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ہم دے دیں، ہماری جان چھوٹے۔ اندازہ جو ہے بات کرنے کا جو یہ ہے نا، بالکل قالت نعم، فوراً کا ہاں ہاں، میں تو بالکل تیار ہوں دینے کے لیے، یہی اندازہ ہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ، آپ نے کہا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنا باغ لے لیجئے جو آپ نے دیا ہے مہر میں، اسے قبول کر لیجئے اور انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق جو ہے، ان میں جو الفاظ ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ایک طلاق ان کو دے دی۔ مطلب کیا ہے اس کا یہاں پر؟ چونکہ اب یہ تو خلا ہے نا، اس میں طلاق کا اتنا مسئلہ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو چھوڑ دیجیے۔ اس طرح سے شادی کا یہ بندھن، نکاح کا یہ بندھن، جو عقد تھا یہ عقد ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں بعض روایتوں میں تو یہ بھی الفاظ ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ خاتون جو ہے
اس کا جو انداز ہے کہنے کا، یہاں تک بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ اب آپ نے کہا کہ وہ باغ واپس کر دو گی، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، میں تو زیادہ بھی کچھ دینا پڑا تو وہ بھی اس کے لیے بھی تیار۔ یعنی اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا جو ہے ان کا دل رہا ہوگا اس وقت، کہ کسی طرح سے بھی اس آدمی سے میری جان چھوٹے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کسی بھی طرح سے اس آدمی سے میری جان چھوٹے، وہ کچھ اسی طرح کا انداز ہے اس خاتون کے کہنے کا، وہی انداز ہے جو، اور مختلف روایتوں کو ذہن میں رکھ کر کے یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ اسے لے لیجئے جو آپ کا یہ ہے، جو آپ نے مہر دیا ہے باپ، اور انہیں چھوڑ دیجئے، آزاد کر دیجئے، اپنے جو ہے نکاح کے بندھن سے انہیں آزاد کر دیجئے۔ یہی حدیث ہے۔ تو بعض روایت، یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تھوڑی سی جو تھوڑا بہت اختلاف تھا، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہے، میں ان سب کو نہیں پیش کیا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑی بہت کمزوری ہے ان روایتوں میں، یعنی تھوڑی ضعیف روایتیں ہیں، اور یہ بالکل صحیح روایت صحیح بخاری کی جو الفاظ یہ ہیں بالکل ثابت ہے۔ اور بعض ایسے الفاظ جس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ چیز جو ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ چیز بھی ہوئی ہوگی، تو بعض صحابہ یا صحابیات نے اسے بیان کیا، تو میں نے وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا آپ کو حدیث کی شرح کرتے ہوئے۔ اور ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ اب یہ پوری جو ہے پورا ایک ہی قصہ، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا کے مسئلے میں یہ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، اور بہت کلیئر بھی ہے، واضح بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ گجلک اور جو ہے پریشان کن مسئلہ بھی نہیں ہے، بڑا کلیئر مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آتی ہے اور آپ صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی جو بھی مہر ہے لے کر کے آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ تو خلا کا یہ مسئلہ، کیا مہر ہی صرف دینا ہے، یا اگر شوہر زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی چھوڑنے سے پہلے مجھے الگ سے وہ مطالبہ اگر رکھے، تو کیا اس کا مطالبہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس زمانے میں بہت سی چیزیں آ جاتی، یہ جو قصہ ہے نا آپ کے سامنے جو حدیث ہے، اس میں مہر بہت بہت معمولی مہر نہیں ہے، یہ باغ تھا پورا، یعنی پراپرٹی مہر میں دیا ہوا۔ تو وہ ایک چیز ذہن میں رکھیے۔ ابھی کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں، ہم اپنے اس ملک کی بات کر رہے ہیں کہ مہر تو بہت کم رکھتے ہیں نا، بہت تھوڑا سا مہر رکھتے ہیں، تو وہ تو جو ہے صرف مہر واپس کر دیے۔ مہر کے مقابلے میں ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مراد جو ہے ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ہمارے اس جو ہے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ عرب کنٹریز میں تو مہر زیادہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں مسئلہ یہ رہتا ہے کہ مہر بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے شادی میں تاخیر مہر کی زیادتی کی وجہ سے ہو، لیکن اپنے یہاں کیا ہے، مہر تو بہت کم ہو، لیکن چیز کیا زیادہ ہوتی ہے ہمارے، شادی کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر اب جو ہے، اب شوہر کے ذمے ولیمے کا مسئلہ بھی رہتا ہے نا، وہ آپ سمجھتے ہیں، تو ولیمے پر اچھا خاصا خرچیہ 10 لاکھ خرچ کر دیا، اور یہ لڑکی ہے کہ جو ہے وہ دیکھا تو پسند نہیں آیا شوہر، اب جو ہے مجھے خلا چاہیے، بیٹھ گئی۔ یہ صرف مہر ہی کا خرچہ نہیں نہ تھا اس کا، پھر سے اب اس کو نکاح کرنا ہوگا، تو پھر سے اس کے لیے ولیمے کی تیاری نہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے اس کے پاس بہت پیسے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طریقے سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ بھائی ایک بچے کی شادی کرنے کے لیے باپ کے کو جو ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آج جب سمجھتے ہیں آپ جو ہے۔ ہمیشہ یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا کمانے کے بعد ہی شادی ہو،
बाप को खर्चा करना पड़ता है। न जाने लोग कितने लोग जमीनें बेच बेच करके शादियां करते हैं, अपना वो स्टेटस दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत बड़ी शादी किए, बड़े लोगों को दावत दी, बड़ा अच्छा खाने का। तो हमने यहाँ तक भी सुना कि अपनी जमीनें बेच बेच करके लोग करते हैं ये। तो जिस लड़के की शादी जमीन बेच करके शादी की गई हो, महर तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जो असल दूसरे खर्चे हैं ना, वो अच्छे खासे। तो क्या वहां पर ये सवाल नहीं आएगा कि इतनी आसानी के साथ अब मुझे पसंद नहीं है, मुझे खुला चाहिए, तो क्या जो है सिर्फ महर ही देना काफी, वापस करना काफी होगा, या लड़का जो है भाई हमारा इतना खर्चा हुआ है इसमें, ठीक है नहीं रहना है तो आप वो खर्चा पूरा दे करके चली जाओ। क्या वो हक है उसको या नहीं है? जैसे अब आज के दौर में एक मसला तलाक में भी आता है ये, कि तलाक में तो आप समझ सकते हैं कि मसला जो शरीयत का है वो यही है कि शौहर ने तलाक दे दिया, तो उसमें अगर जो है बीवी के साथ तो वो रह चुका है, जिसके हम जो है खलवत कहते हैं, दुखूल कहते हैं, इस तरह के अल्फाज अरबी में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये होता है कि उसके साथ उसने जो है फर्स्ट नाइट जो है गुजार ली है उसके साथ, तो उसको महर वापस लेने का हक नहीं है। और जैसे ही जो है तलाक दिया, तो महर अगर नहीं दिया तो देना है उसे, और दिया है तो वापस लेने का हक नहीं होता है असल। तो अभी यहाँ क्या है, आज ही हमारे इस जो है मुल्क के अंदर जो मसला होता है, बहुत कसरत से ये हो रहा है अभी, और कोर्ट के अंदर जाते हैं तो लाजिमन वो चीज होती है कोर्ट के अंदर। तो इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है शौहर के लिए कि वो अपना जो महर दिया हुआ है ना वो वापस नहीं लेगा, इतना ही मसला है। शादी किया, निकाह किया, और जो है अभी क्या जो है जिसे कहते हैं यहाँ उर्दू में कि जो है जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए तलाक भी दे दिया, क्या इसको खिलवाड़ बना लिया? तो लड़की वालों को गुस्सा आता है ना। क्यों आता है गुस्सा? मसला सिर्फ महर का नहीं है भाई, महर का क्या है, कितनी महर रोज रखते हैं, थोड़ा सा जो है महर का हिस्सा होता है। यहाँ इस मुल्क में कोई ज्यादा महर तो रखते नहीं, दूसरे खर्चे ज्यादा होते हैं यहाँ। अब यहाँ मसला ये होता है कि लड़की की शादी में बाप अच्छा खासा पैसा खर्च करता है। अब इस्लाम में वो सब चीजें नहीं है कि तलाक दे दिया तो अब वो घर चली जाएगी, उसको कुछ भी मुतालबे का हक नहीं है, बस जो महर है उसका वो महर मिल गया काफी। वही इस्लामी तरीका है, क्योंकि इस्लाम में ये था कि लड़की वालों का कोई खर्च नहीं होता है, होना नहीं था, इसलिए कोई मसला नहीं। लेकिन अमलन क्या हो रहा है हमारे यहाँ, कि बाकायदा लड़की वालों का यानी बहुत कम खर्चा हो। आप जिनके यहाँ भी शादियां हुई होगी, आप में से हर कोई समझता होगा ये, कि कुछ भी आप ना दो, जहेज वगैरह का जो मसला है वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जायज नहीं है, तो वो सब नहीं है कुछ भी। लेकिन सिर्फ निकाह के लिए भी आज के इस दौर, लड़की के लिए जेवर कपड़े और इस तरह के इंतजामात भी 4-5 लाख तक चले जाते हैं, जो जरूरी चीजें मानी जाती हैं आज के दौर में शादी के लिहाज से। रिश्तेदार वगैरह आए, मेहमान आए, उनकी मेहमान नवाजी है, वो सब मिला करके आप देखेंगे तो चले जाते हैं। ये बहुत मामूली बता रहा हूँ मैं आपको ये। जहाँ जहेज का है वहां तो बहुत ज्यादा है, और जहाँ जहेज की बात नहीं होती है लेकिन फिर भी वलीमे की दावत जो हमें आधा हिस्सा आपका आधा हिस्सा हमारा, जो आप बेंगलोर में मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ ये, तो उसमें तो लड़की वालों का भी ना खर्च होता है। तो वो तो फिर जो है 4-5 लाख नहीं और ज्यादा खर्चा हो जाता है। और अब तलाक को जो है फौरन तलाक दे दिया, तो लड़की के बाप को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो क्या करते हैं ये, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की तरफ से खर्चे का मुतालबा करते हैं और देना पड़ता है। ये इस्लाम में सही नहीं है, लेकिन देना पड़ता है। हाँ सही है कि इस्लाम में ये मुतालबा जायज नहीं है, लेकिन ये भी तो मसला है ना, इसको भी ध्यान में रखिए कि इस्लामी लिहाज से चूंकि लड़की वालों का कोई खर्च भी नहीं है ना, इसीलिए हक नहीं था मुतालबा करने का। लेकिन जब यहाँ पर ये सब सूरत हाल है,
تو شادی ہوتے ہی یہ فوراً طلاق کا کیا؟ جو کچھ بھی تھا، اسی لیے تو دیکھنے کی اجازت دی شریعت نے کہ آپ دیکھ کر کے شادی کرو. کچھ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا کرو، دونوں کے گھر والے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرو. یہ فوری طور پر طلاق دینے کا کیا ہے؟ کئی سال گزر گئے، یہ ہوا وہ ہوا، جو ہے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، نباہنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بہت کوشش کر کے دیکھ لیا، اب طلاق کے علاوہ کوئی شکل نہیں رہ گئی تھی، اس لیے طلاق دیا. وہ بات تو سمجھ میں آتی. لیکن ابھی چند دن گزرے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جمعہ جمعہ 8 دن گزرا ہے، اور فوراً جو ہے کیا ہے، بس حق ہے میرے ہاتھ میں طلاق کی جو ہے ایک تلوار ہے، میں جب چاہوں استعمال کر لوں. تو یہ کون سی بات؟ تو یہ جو ہے غلط چیز ہوتی ہے. تو یہی معاملہ خلع کا بھی. خلع کے اندر بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا صرف اس کو مہر کو ہی واپس کر دیا کافی ہے، یا اگر اور بھی مطالبہ کرے شوہر کہ نہیں مجھے اور بھی چاہیے، میرا خرچہ جو ہوا ہے نکاح پہ، ولیمے پہ، ولیمے کا تو انکار نہیں کرے گا نا آدمی کہ نہیں جو تو تم نے خواہ خرچہ کر لیا. کوئی ولیمہ تو چلو اس کو تو کم سے کم سنت مانتے ہو نا. تو جو خرچہ ہوا ہے، مجھے اب دوسری شادی کرنی ہوگی تو پھر سے مجھے خرچہ کرنا، مجھے خرچہ بھی چاہیے اس کا. اگر لڑکے کی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں اور لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہے خلا کا، تو بہرحال اب یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں. تو آگے جو ہمارا درس ہے نا وہ اسی کے بارے میں. اس میں اختلاف ہے تھوڑا قرآن کی آیت اور جو ہے پھر یہ حدیث، دونوں کی روشنی میں انشاءاللہ وہ مسئلہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کریں گے. کیا مسئلہ؟ اب وہ نوٹ کر لیجئے کہ جب خلا میں مہر تو واپس کرنا ہوتا ہے، تو کیا مہر کے ساتھ فدیہ، اصل میں عربی میں اسے کہا جاتا ہے، قرآن میں فدیے کا لفظ آیا ہوا ہے ایسا، تو کیا شوہر کو مزید مطالبے کا حق ہے اس سلسلے میں، جو نکاح کے خرچے وغیرہ جو ہوئے ہیں، یا حق نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو کیا لڑکی کو دینا ہے؟ کیا مہر سے زیادہ بھی کا مطالبہ ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے، یا مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.